کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کی۔ اس کا پہلے شوہر سے ایک 3 سال کا بیٹا تھا۔ جو اس عورت نے دوسری شادی کی تو وہ بیٹے کو اپنے ساتھ نئے گھر میں لے کر منتقل ہو گئی۔ نیا شوہر بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اسے اپنا ہی سمجھتا تھا اور اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن 1 سال کے بعد جب اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کی محبت اور توجہ بٹنے لگی۔ اب وہ اپنے ستیلے بیٹے سے کترانے لگا اور اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہیں رکھتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے ہی حقیقی بیٹے پر تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ماں نے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے ستیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید دے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ماں نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو وہ بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے شوہر کی بات مان لی۔ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ شوہر نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن ستیلے بیٹے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، اس لیے اس پر اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا نہ تو اس کا نام لے گا اور نہ ہی اس سے اسے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ ماں نے غصے سے جواب دیا، ہاں وہ شاید تمہارا خون اور گوشت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تعلیم سے محروم رکھو اور اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی رحمت اور شفقت نہیں؟ شوہر نے کہا، بس بہت ہو چکا، میں اب اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے آنسو پوंچھتے ہوئے بولا، ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے۔ میں تھک چکا ہوں آپ کو روزانہ میری خاطر اس شخص کی توہین برداشت کرتے ہوئے دیکھ کر۔ آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ اس کا بیٹا کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، اور اگر وہ بیمار پڑ گیا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے رب باری تعالیٰ، میں اپنے یتیم بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت فرما اور اسے محفوظ اور سلامت واپس لے آ۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ بیٹا گھر سے چلا گیا ہے، پھر بھی بیوی خوش کیوں ہے؟ اس نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو اور اپنے بیٹے کے جانے پر اداس کیوں نہیں ہو؟ بیوی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت اس کے سپرد کر دی ہے جو اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے قابل ہے۔ وہ جو کبھی تھکتا نہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور وہ بغیر کسی اجر کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ دنیا باہر رحم نہیں کرتی اور کوئی بھی بھوکے پر ترس نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد ماں کا بیٹا ایک عورت اور ایک بچے کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں حیرت اور خوشی سے پوچھتی ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ماں یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جب تمہارے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ تھی؟ بیٹے نے کہا، سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتا کہ زندگی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ میں بیچاروں مددگار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا اور وہاں راحت گزاری۔ دن میں کام کی تلاش کرتا اور رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ امام مسجد کو اپنی کہانی سنائی اور ان سے مسجد میں سونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ہر روز مجھے کھانا بھی دیتے۔ میں شام کو مسجد صاف کیا کرتا تھا اور امام نے مجھے قرآن حفظ بھی کروا دیا اور دین کی تعلیم بھی دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بیمار پڑ گئے تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھوائی اور اسی دن سے میں لوگوں کا امام بن گیا۔
لوگ مجھے پسند کرنے لگے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ انہوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد اس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت سے زمین کا ٹکڑا ملا جسے میں نے کاشت کیا اور حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بہت سی زرعی زمین بھی ہے اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کی وجہ سے میری مدد کی ہے۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور جان گئی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی۔ اس نے اپنے پوتے کو گلے سے لگایا اور بیٹے نے ماں کے ہاتھ چومے، لیکن شوہر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن وہ لڑکا ایک کامیاب اور امیر شخص بن کر واپس آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی رزاق ہے اور جسے چاہے بے حساب نوازتا ہے۔ اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور رضامندی کی بدولت نوازا گیا۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر قیامت تک کے لیے درود بھیجنا نہ بھولیے گا۔